بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے چولہے کے پاس کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کی رگوں میں سرایت کر گئی۔ چولہے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادڑ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس کچن کی دہلیز پر آئی، ایک ہاتھ سینے پر رکھے اسے دیکھنے لگی۔ کالی سیاہ وہ بدصورت چمگادڑ آخر کہاں سے آ سکتی تھی؟ کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے پر تھے تو یہ چمگادڑ نسرین خالہ! خالہ! وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے تاثرات تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بھاگی بھاگی آئی۔ وہ وہاں وہ دیکھیے۔ اس کے اشارے کرنے پر خالہ کچن کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ غور سے دیکھنے لگی۔ خالہ قریب نہ جائیں، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پر کھڑی ہی ہدایت دے رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، یہ کہہ کر خالہ آگے بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر انگلی جیسے ہی اس چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑپھڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھوں کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا اور کندھے کو چھوتے ہی جیسے اس کی جان ہی نکل گئی۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی، اس بات کی فکر اس وقت کسے تھی؟ ایک زوردار چیخ نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی تھی اور وہ کچن میں پڑی اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً احمر کو فون کیا، مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ چمگادڑ تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے وہاں آئی ہی نہ ہو۔ آخر چمگادڑ گئی تو گئی کہاں؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ خالہ پاس ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا، اس کے بعد کا پتہ نہیں۔ بی بی جی، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصے بند رہا تھا اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو بی بی جی۔ خالہ کی اس دلیل پر اس نے گھور کر خالہ کو دیکھا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے وہ خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کے ہلکان ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چمگادڑ کسی سوالیہ نشان کی طرح ہی رہی۔ وہ کہاں سے آئی، کہاں گئی، یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے۔ لاہور اندرون شہر کے ایک محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں میں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا۔ اگلے دن صبح صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ احمر اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور نادیہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولے بی بی جی، میں ہوں نسرین، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوز انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ تھی اس کی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام کیا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے، ویسے مجھے سب خالہ خالہ ہی کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں شاید نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے برتن سب کچھ۔ محلے داروں سے مجھے پتہ لگا یہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے اور سوچا کہ میں پوچھ لوں آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے؟ بیوہ عورت ہوں میں اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ پہلے تو نادیہ چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، خالہ یہاں محلے میں آپ کس گھر میں کام کرتی ہیں؟ یہ جو گلی کے کونے پر سبز گیٹ والا گھر ہے نا، وہ باجی فرحت کا ہے۔
اور میں وہیں کام کرتی ہوں۔ آپ بے شک اپنی تسلی کروا لیں، میں جانتی ہوں آج کل حالات خراب ہیں اور انجان بندے پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بی بی جی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں خالہ۔ نادیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی کام پر آ جائیے، یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کیے اندر آ گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کرے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی انجان پر اعتماد کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمعی سے نادیہ کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ وہ نسرین خالہ کے بارے میں پوچھنے فرحت باجی کے پاس نہ جا سکی، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی چمگادڑ والا واقعہ ہو گیا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی۔ ویسے خالہ ایک بات بتائے، یہ گھر کب سے بند ہے؟ بی بی جی کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا، محلے والے تو سب جانتے ہی تھے۔ کیونکہ خالہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک بتاتے بتاتے رک کیوں گئی خالہ؟ پتہ نہیں بی بی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ بس بی بی جی، یہاں کئی لوگ آئے اور کئی لوگ گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی رہتی تھی نا، اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ یہ بتاتے ہوئے خالہ نادیہ کے قریب کھسک آئی اور ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے نہ سن لینے کا ڈر ہو۔ نادیہ تو دہل کے رہ گئی۔ کیا خالہ؟ لوگ کہتے ہیں یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں کوئی زیادہ دن نہیں ٹکتا، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے گنوا دیے۔ ہائے بیچاری رابعہ، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا ان کی حالت پر، نیم پاگل سی ہو گئی تھی رابعہ باجی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں میں ملا ہوگا۔ ہاں، مگر نادیہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ دوبارہ بول پڑی۔ بی بی جی، پہلے تو گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے گرتے رہے، بڑے بڑے عامل حضرات کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر ایک رات اچانک رابعہ باجی کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا اور بیٹی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا راتوں رات تینوں بچے گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ نے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور خوف سے ڈر گئی۔ بی بی جی صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھی۔ ہائے نہیں! نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ بی بی جی آگے تو سنے۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالی۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف! کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ خدا ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی تو خوف سے بری حالت تھی۔ نادیہ نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر شکر ادا کیا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کہ کوئی ایسا زبردست آسیب ہے کہ کوئی یہاں کسی کو بسنے بھی نہیں دیتا۔ اس گھر میں جو بھی رہا برباد ہوا، خدا آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس رو کے آنکھیں بند پھاڑے غور سے خالہ کی بات سن رہی تھی۔ بی بی جی، جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ او میرے خدایا، تو کیا بچوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا؟ ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں۔ اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے کمرے میں جو منظر دیکھا، میری تو جان نکل گئی۔